اب واقعہ کربلا کی طرف چلتا ہوں۔ حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیائین، میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2 قسم کے علم حاصل کیے۔ احدہما فبسستہ فیکم، ان میں سے ایک وہ تھا جو تم نے بیان کر دیا، وَأَمَّا الْآخَرُ لَوْ بَسَسْتُهُ فَتَعَاذَ الْمُلْعُونَ، فرمایا اور دوسرا وہ علم ہے اگر تمہارے سامنے بیان کر دوں تو میری یہ گردن اڑا دی جائے، میرا حلق کاٹ دیا جائے۔ وہ کون سا علم تھا؟ ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کی تفسیر میں بیان کیا ہے فتح الباری میں، فرمایا کانا یشیر الی خلافت یزید بن معاویہ، کہ دوسرا جو علم تھا اس سے اشارہ یزید بن معاویہ کی خلافت کی، اور وہ خلیفہ نہیں تھا، وہ اپنے ساتھ خلیفہ لکھتا تھا اس لیے۔ اور بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے اور یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من راس الصدیق وعمارۃ الصبیان، مولا میں سنسار ہجری سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اوباش جوان لونڈوں کی حکومت سے، اور اس سے اشارہ بھی یزید کی حکومت کی طرف تھا۔ اور ابن حجر فرماتے ہیں فاستجاب اللہ دعا ابی ہریرہ ومات قبلها بسنۃ، کہ اس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا، اور وہ اس یزید کی حکومت سے 1 سال پہلے وصال فرما۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ایک دن مخموم تھے، آخری حدیث عرض کر کے 2 واقعات عرض کریں۔ چہرے پر ملال تھا، اور آپ کے اس ملال کو دور کرنے کے لیے سورۃ الکوثر اور سورۃ القدر نازل کی۔ بات مختصر ہے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ سورۃ القدر نازل کی گئی، اور سورۃ القدر میں اس آیہ کریمہ کی تفسیر عرض کرنے لگا ہوں۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ شب قدر، وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ 1000 مہینے کیا تھے؟ امام حسن فرماتے ہیں یملکھا بعدک بنو امیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 1000 مہینے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد بنو امیہ کی حکومت کے تھے۔ اگر اور حضرت قاسم بیان فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کی حکومت 1000 مہینے رہی، 92 سال رہی۔ فرمایا اگر 1000 مہینے سے مراد بنو امیہ کی حکومت ہے، اس کی ایک تشبیہ بنو امیہ کے تخت دمشق پر 1000 مہینے حکومت کے ہیں، تو کوئی ایک رات ان 1000 مہینوں سے بھی تو بہتر ہونی چاہیے، اور وہ رات 10 محرم الحرام کی رات۔ ایک طرف تخت دمشق پر دنیا کے اقتدار اپنا رکھ کے لیے 1000 مہینے گزارے گئے، ایک طرف میدان کربلا میں ابن حیدر نے 1 رات رب کی رضا کے لیے گزاری، اور وہ رات 10 محرم الحرام کی رات۔ اس رات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام
آپ خیمے سے باہر اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہیں. اور یاد رکھ لو حسین کوئی عام شہیدوں جیسا شہید نہیں. حسین وہ شہید ہے جس کی مشہد پر میرے آقا خود جلوہ گر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے وصال اور شہادت کا وقت قریب آیا، ایک رات پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت سے مشرف فرمایا اور فرمایا عثمان کل روزہ تو تو نے یہاں رکھنا ہے، افطاری ہمارے پاس. کل تیری شہادت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی افطاری گنبد خضرا کے مکین کے پاس. تیار ہو جا. ایک طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت ہے، میں کوئی موازنہ نہیں کر رہا، ہر ایک کے فضائل آقا نے بیان فرمائے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے فضائل. اور ایک طرف مشہد حسین ہے اور اس پر دو روایات گواہ ہیں، شاہد ہیں. مشہد حسین پر میرے آقا خود نے جلوہ گر ہوئے تشریف لے گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شیشی میں مٹی عطا فرمائی اور فرمایا اس کو سنبھال کر رکھ لینا. اذا تحولت هذه التربة دما، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے فاعلمی فأن ابنی الحسین قد قتل، فاعلمی ان ابنی الحسین قد قتل، اس وقت جان لینا میرا حسین شہید کر. تمہیں سلمہ فرماتی ہیں 10 محرم الحرام کا دن تھا، میں مدینہ المنورہ میں ظہر کے وقت سوئی ہوئی تھی. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، آپ کے چہرہ انور کا تو غبار آپ کے چہرہ انور پر تھا، آپ کے سر مبارک اور ریش مبارک پر مٹی تھی کا تو غبار تھا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہوا، کہاں سے تشریف لائے؟ آقا کریم نے فرمایا ام سلمہ ان ابنی الحسین، آج میرا حسین شہید کر دیا گیا. ام سلمہ فرماتی ہے جب میں خواب سے بیدار ہوئی دیکھا تو مٹی خوش بن چکی. ادھر مکہ المکرمہ میں بھی شہادت دی صحابی رسول کو. اور روایت کے کیا الفاظ ہیں، کیسے آقا خواب میں ملے. اشعث اغبر وعلی رأسہ التراب، سر پر مٹی اور گرد، گاڑی مبارک میں مٹی اور گرد، چہرہ گرد آلو. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کیا ہوا، مالک حارث، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ فرماتے بیان فرماتے ہیں بیدہ قارورۃ فیہا دم، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی اس میں خون تھا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ خون کیسا ہے؟ ما ھذا الدم، یہ خون کیا ہے، کیسا ہے خون؟ فرمایا عبداللہ بن مسعود دم الحسین ما صحاب، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. میں سارا دن میدان کربلا میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کرتا رہا. اور کوئی یہ کہے کہ 72 کا خون چھوٹی سی شیشے میں کیسے بند ہو گیا. جس طرح 1400 صحابہ کے وضو کا پانی جمع ہو سکتا ہے ایک برتن میں، 72 ساتھیوں کا خون بھی شیشے میں جمع کر سکتے ہیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کی رات گزری، صبح 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا. بات مختصر کرتا ہوں، واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جنگ شروع ہو گئی، اصحاب حسین
کر کے اپنی جان اللہ کی رضا کی خاطر حسین کے قدموں پر قربان کرنے لگے۔ پھر آل حسین کی باری آ گئی، حضرت قاسم شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت علی اصغر شہید ہو گئے، پھر آخر باری امام علی مقام کی آئی۔ آپ خیمے میں تشریف لے گئے اور خیمے میں تشریف لے جا کر وصیت فرمائی، ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد تلوار حیدری اپنے ہاتھ میں لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اس یزید بدبخت کے لشکر کے سامنے تلوار حیدری لے کر جب آور ہوئے، میرے شیر خدا کے لخت جگر کی تلوار جدھر جاتی، یزیدی لشکر بھیڑ بکریوں کی طرح دوڑتا، اور آپ ایک ایک کئیوں کو آپ نے اپنی تلوار سے بس لے جہنم کیا۔